الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ العظیم. معزز اور محترم علماء کرام اور نہایت قابل قدر معززین شہر، ذمہ داران تنظیمات مختلفہ، دو قسم کا طبقہ ہے تو دو ہی قسم کی گزارشات اس موقع پر پیش کرنا قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے. ابھی آپ حضرات نے ملک میں جاری نفرت والے ماحول کے سلسلے میں کچھ سماعت فرمایا اور اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں بھی بہت ہی عمدہ گفتگو حضرت مولانا غیاث رشادی صاحب کے ذریعے سے آپ کے سامنے آئی. ممکن ہے کہ موصوف سے پہلے بھی یہاں دیگر علماء کرام نے نہایت گرا قدر خطابات فرمائے ہوں گے، چونکہ وہ نہیں سن سکا اس کو، مگر امید یہی ہے کہ موقع کے اور وقت کے حالات کے تناظر میں ان حضرات کی وہ گفتگو نہایت قابل قدر اور قابل توجہ رہی ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرت والے ماحول کو محبت میں کیسے تبدیل فرمایا، اس کا مطالعہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے. جس وقت ابتدا میں اسلام کا آغاز ہوا اس وقت میں چوطرف نفرت ہی نفرت تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلوک کے نتیجے میں وہ محبت میں تبدیل ہو گئی، وہ نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی. اور اس نقطے کو اللہ نے قرآن کریم میں اس آیت میں بیان کیا. فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، کبھی بھی اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہو سکتے. ایسی صورت میں ان کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، جو بہترین طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہی نہیں، جو بہترین طریقہ ہے. حسن کے معنی ایک ہے حسن، اس کے معنی ہے اچھا، اور احسن بہت ہی اچھا. بہتر اور بہترین ہماری اردو میں جو دو لفظ ہیں وہ اس فرق کو بتلاتے ہیں. تو بہترین طریقے سے آپ اس کا دفاع کیجئے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کہ جن کے اندر دشمنی پائی جاتی ہے آپ سے، وہ ایسے ہو جائیں گے گویا کہ وہ گرم جوش دوست ہوں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا وہ گرم جوش دوست ہیں. لیکن یہ کس سے حاصل ہوگا، کون کر سکے گا یہ کام؟ اس کے واسطے اللہ رب العزت نے ایک شرط لگائی اور فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ چیز جنہیں حاصل ہوگی وہ صرف ان کو حاصل ہوگی جن میں صفت صبر ہوگی، برداشت ہوگی، جو مصیبتوں کو جھیلنے والے ہوں گے، جو مشقتوں کو برداشت کرنے والے ہوں گے، جو برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسن الی من اساء الیک، پورا جو ارشاد ہے اس کے 3 ٹکڑے ہیں. صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تم پر زیادتی کرے تم درگزر کرو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو.
یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور ان ارشادات کو یا ان آیات کو امت مسلمہ سننے، سمجھنے اور اس کو زندگی میں لانے کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو بہت دور کی چیز ہو گئی۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے قرآنی جملوں کو بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کے واسطے صفت صبر چاہیے، یہ صفات اپنے اندرون میں پیدا ہوں۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو سوائے ان لوگوں کے جو اصلی شقاوت رکھتے تھے اور محروم القسمت تھے، آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون لوگوں میں سے تھے؟ وہ تو تلوار لے کے نکلے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خالد ابن ولید کون تھے؟ حدیبیہ کی جنگ کے وقت تک سخت ترین مخالفین میں سے تھے، اور جنگ حدیبیہ میں، غزوہ حدیبیہ میں جو بنیادی کردار انہوں نے ادا کیا دشمنوں کی جانب سے، وہ تھے خالد ابن ولید۔ اور ایک لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی۔ ابو سفیان فتح مکہ تک مخالف رہے، لیکن جو رویہ اور جو سلوک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میں کیا، اس کے بعد میں یہ دشمن اس درجے آپ کے چاہنے والے بنے کہ اب ان سے زیادہ عزیز اور پیارا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ عزیز، زیادہ پسندیدہ، زیادہ پیارا کوئی اور نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل کرنے کے واسطے آئے تھے۔ آپ نے باطل کا مقابلہ نفرت کو محبت سے تبدیل کرنے کے ذریعے سے کیا، اور آج امت مسلمہ نے یہ سبق بھلا دیا۔ ذرا سا بھی کوئی مخالف ہو، بس ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ اور پرائے تو پرائے ہیں، ہمارے مابین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ذرا سا کوئی اختلاف ہو جائے تو ان سے زیادہ سختر دشمن کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا۔ امت مسلمہ میں یہ اختلافات کا ایسا زہر بو دیا گیا، اور شاید ہم لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ امت میں آپس میں اختلافات اور پھوٹ ڈالنے کا جو سلسلہ چلا ہے، آپ کو پتہ ہے کب سے چلا ہے؟ ویسے تو حق اور باطل کے سلسلے میں کہا گیا ہے ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبیز۔ لیکن اس امت کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے اختلافات کا بیج بونے والے اور حضرات صحابہ کرام کے درمیان ایسا اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے کہ وہ دو دھڑوں میں بٹ گئے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہودی لوگ تھے۔ اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج یہ جو نفرت والا ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے جگہ جگہ، ہم لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ اچانک کی پیداوار ہے۔ یہ اچانک کی پیداوار نہیں ہے، یہ پودا ہائیبریڈ کا نہیں ہے، یہ صدیوں سے جاری ہے، اور 200 سال سے خاص طور سے اس سلسلے کی محنت ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے امت مسلمہ ہمیشہ اختلافات میں الجھی رہے، اور ان کی شبیہ اور ان کی شکل اور ان کی صورت برادران وطن کے سامنے ایسے پیش کی جائے کہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہنے والی قوم ہے۔
مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے فضاؤں میں یہ بات سنی. فضاؤں میں سنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فضاؤں میں ہونے والی باتیں مجھے سنائی دیتی، بلکہ قافلہ جا رہا تھا عمرے کا، جہاز میں ہم لوگ سوار تھے، اور وہ 30,000 فیٹ 35,000 فیٹ کی بلندی پر جہاز پہنچ گیا. تو ہمارے گروپ کے جو لیڈر تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ صاحب سب عمرے کو جا رہے ہیں، آپ ان کے حق میں کچھ مناسب ہدایات دیجیے، وقت صحیح گزاریں، یہ کریں وہ کریں. تو وہ جا کے ہوائی جہاز میں جو مائک رہتا ہے، اس کی جو ذمہ دار رہتی ہے، اس سے جا کے کہا کہ 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے گروپ میں ایک مولانا صاحب ہیں، ہم ان سے کچھ سننا چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو کیسے کریں گے، وقت کیسے گزاریں گے. تو اس نے فوراً ہی یوں کہا کہ نہیں، یہ الاؤ نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے آپ کو. تو وہ صاحب ذرا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اجازت مل جائے، تو انہوں نے تاکید سے کہا نہیں، یہاں کوئی لڑائی جھگڑے کی اختلافات کی بات نہیں کریں گے، خالی یہ آداب وغیرہ یہ سنائیں گے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے ہم لوگ. وہ بولے تو فوراً ہی اس نے دوسری سانس میں پلٹ کے مختلف ملکوں کا نام لے لے کر کہا وہاں کیا چل رہا، وہاں کیا چل رہا، وہاں کیا چل رہا، کون سا مقام ایسا ہے، کون سا ملک ایسا ہے، اور کون سا طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جو آپس میں لڑائی بھڑائی نہیں کرتا. فضاؤں میں یہ آوازیں گونج رہی. ایسی غلط شبیہ لوگوں کے سامنے ہماری پیش کر دی گئی، اور ہم نے دشمنوں کے اس جال کو سمجھا نہیں اور پھنستے چلے گئے، اور آج اس کو ہم اپنے لیے ایک مستقل اعزاز سمجھنے لگ گئے کہ میں اس کو دیکھتا نہیں، اس سے ملتا نہیں، ان کی کوئی قیمت کا نہیں ہے میری نگاہ میں جی، اس سے موافقت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے اختلافات بھر دیے گئے امت مسلمہ کے درمیان میں پاؤ. تو ایسی صورت میں حسنہ اور سیئہ کا کہاں ہے پتہ چل رہا ہے؟ بتائیے. یہ تو سیئہ اور سیئہ جی دو طرف سے برائیوں کے خوگر بنتے چلے جا رہے ہیں. ایسی غلط شبیہ جب پیش کر دی گئی تو ایسی صورت میں نفرت والے ماحول کو فروغ نہیں ملے گا تو کسے ملے گا؟ اس لیے ذرا محبت کرنا سیکھیں. کہنے والے نے کہا تھا یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. عالم کو فتح کرنے والا ہے. یاد رکھیے، ایک فتح وہ ہوتی ہے جو جسموں پر کسی کو حاصل ہوتی ہے، اور ایک فتح وہ ہوتی ہے جو دلوں پر حاصل ہوتی ہے. اسی واسطے کہنے والے نے کہا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ دلوں کو فتح تیروں سے، تلواروں سے، ہتھیاروں سے، جنگوں سے نہیں حاصل کیا جا سکتا. اس کے اوپر فتح کو یہ حاصل ہوگی اسلامی اخلاق سے، ہمدردی سے، خیرخواہی سے، خدمت سے، نرمی سے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے، ان کی ضرورتوں میں ان کی معاونت سے. اور یہ سبق آج امت مسلمہ نے بھلا دیا. بس صرف تنقید کرنے کا ایک عمومی مزاج بن گیا. ایک دوسرے کے سلسلے میں خرابیوں کی تلاش کرنے کی ایک عادت ہو گئی. اس کے نتیجے میں یہ صورتحال آج پیدا ہوئی کہ نفرت پھیلانے والوں نے ہمارے اندرون کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اسی کو بطور ہتھیار کے استعمال کیا. اسی لیے معزز بھائیوں، اسلام کے جو اخلاق ہیں آج اس قدر غیروں کی ترقی اور اس قدر پورے عالم پر ان کے اثر کے باوجود، اور ہمارے اپنے اس ملک میں ان کے تسلط کے باوجود، اگر ان کو کوئی ڈر ہے کسی چیز کا، کافی کتابیں پڑھنے کے بعد بول رہا ہوں میں آپ کو،
وہ یہ کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوئے ہوئے ضمیر بیدار ہو جائیں اور ان کے پاس میں جو اخلاق کی قوت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اخلاق کی قوت کا مظاہرہ ہو جائے تو ہمارے برسوں کی محنت ختم ہو جائے. ان کی برسوں کی محنتوں کو پانی پھیر دینے والی جو چیز ہے وہ اسلامی اخلاق ہیں. آج امت مسلمہ کو اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن کون اپنائے گا اخلاق کو؟ وہی اپنائے گا جسے غصہ پینا آتا ہو. وہی اپنائے گا جو اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں بہتر اور برتر نہ سمجھتا ہو. وہی اپنائے گا جس کے اندر صفت تواضع ہو. وہی اپنائے گا جس کے اندر ان میں حسن ظن ہو. وہی اپنائے گا جس کے پاس میں انسانیت کی اور کلمہ گو لوگوں کی قدر اور منزلت ہو. وہی ان چیزوں کو اختیار کر سکتا. اس کے لیے بڑی مشقت چاہیے. یہ مشقت جھیلنے کا نام صبر ہے. صبر کی 2-3 جہتیں ہیں، یاد رکھنا چاہیے اس کو. مولوی لوگوں کے سامنے تو اسے بولنے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن عمومی حیثیت سے عام طور پر یہ بات یاد نہیں رہ رہی. اپنی مرضی کے خلاف جو حالات پیش آ رہے ہیں اس کو سہ لینا اللہ کے لیے، اور میرے اوپر جو احکام وہ آ رہے ہیں جن کو میرا جی نہیں چاہتا، ان احکام کو اپنا لینا اللہ کے لیے. اور وہ احکام جن کے خلاف میں اسلام حکم دیتا ہے ان کو کرنے کی طرف دل مائل ہو رہا، ان سے بچنے کا نام صبر ہے. یہ 3 پہلوؤں کا نام صبر ہے. صبر بولے تو کیا 3 حرف ہیں مگر کڑوے بہت ہوتے ہیں. ایلوا ہوتا نہیں، ایلوا عربی میں سواد با راہی اس کا مادہ ہے، اور ایلوا انتہائی کڑوا ہوتا ہے. اور یہ کڑواہٹ سہنے کو ہم لوگ تیار نہیں ہیں. گناہوں سے بچے رہنا یہ بھی صبر ہے، حکموں پر جمے رہنا یہ بھی صبر ہے، اور مصیبتوں پر برداشت کر لینا یہ بھی صبر ہے. اب یہ صبر کی یہ 3 قسموں میں سے کون سی قسم ہے کون سی نہیں ہے؟ تینوں کی تینوں نہیں ہے، وہ دیکھ لینا ہے آج. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ عظیم کام کون کرے گا؟ وہ کرے گا جس میں صفت صبر ہو. اور ایک دوسری چھوٹی سی گزارش، یہ ہمارے 9 فارغ علماء کرام کی خدمت میں اسی موضوع سے متعلق ذہن میں رکھ لیجئے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پیشوا بنایا، مقتدی بنایا، امام بنایا، جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں. لیکن کب بنایا؟ اللہ نے اس کے واسطے 2 شرطیں بیان کی. پہلی شرط وہی ہے جو ابھی آپ نے سنی، وہ ہے لما صبر، جب ان میں صفت صبر آئی. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جن میں یقین کی دولت تھی. اسلام سے سچا کوئی دوسرا مذہب نہیں، قرآن سے بڑی کوئی دوسری کتاب نہیں، نبی علیہ السلام کی ہدایات سے اعلیٰ کوئی ہدایات نہیں، اور اسلام کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، اور اخلاق اسلامی سے عالی کوئی عادت نہیں. اس پر 100% یقین اپنے اندر ان میں ہونا چاہیے. کس سے لیں گے کام پروردگار؟ ان سے لیں گے جن میں یہ صفات موجود. اسی لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شروع میں دعوت اسلام دینی شروع کی، اور 2 4 کر کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، تو اس درمیان میں جو لوگ آ گئے اسلام میں، دشمنان اسلام نے ان کو ستانا شروع کیا.
مارنا شروع کیا، نیزے چبھائے، برچھے چبھائے، بازاروں میں گھسیٹا، ریت پر لٹایا، سینے پر چٹان رکھی، بوریے میں لپیٹ کر دھونی دی، گالی گلوچ کیا، برا بلا کہا، تان تشنی کی، لیکن 13 سال تک جوابی کارروائی کی اجازت نہیں تھی۔ مکہ المکرمہ کی 13 سال تک کی زندگی میں جوابی کارروائی کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ان لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے جو لوگ ایک کا جواب 10 سے دینے والے لوگ تھے، اور جس کو ہمارے پاس میں یہاں یوں کہتے ہیں کہ صاحب اینٹ کا جواب پتھر سے، اس مزاج والے لوگوں کو 13 سال تک اجازت نہیں تھی اس کے رد عمل میں کچھ کرنے کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بات یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک ایسا صفات عالیہ سے متصف گروہ کو پیش کرنا تھا جن میں یہ صفات موجود ہوں، اور یہ صفات پیدا نہیں ہو سکتی محنتوں کے بغیر، مشقتوں کے بغیر۔ صفت استقامت نہیں آ سکتی، صفت اخلاص نہیں آ سکتی، للہیت اور خلوص کا جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا، اللہ کے لیے ہر مصیبت سہنے کا مزاج نہیں بنتا۔ 13 سال تک کسی قسم کے رد عمل کی اجازت نہیں تھی۔ جب یہ صفات پیدا ہو گئی تو اللہ جل شانہ نے ان سے پھر یہ کام لیا کہ جو راعی تھے مویشی کے، وہ لوگوں کے ہوئے رہبر، جو چوپایوں کے چرانے والے تھے، جانوروں کے چرانے والے تھے، اللہ نے ان کو عالم انسانیت کا رہنما بنا دیا۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک جگہ گئے، ایک درخت کے پاس میں ٹھہر گئے، تھوڑی دیر رکے، پھر واپس ہونے لگے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہاں کیوں ٹھہرے اور کیوں واپس جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا میں یہاں بکریاں چرانے آتا تھا تو میرے رشتے دار مجھ کو تانا دیتے تھے کہ تو ایسا ہے کہ تجھے تو بکریاں بھی چرانے نہیں آتا۔ آج اللہ نے اسلام کی وجہ سے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ عالم انسانیت کی رہنمائی کے منصب پر فائز کر دی۔ انہی کے ارشادات میں یہ ہے اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ النَّاسِ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہم کو عزت دی۔ آج مسلمانوں کے ہر طبقے میں، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا ہو، اور اہل علم کا ہو، غیر اہل علم کا ہو، اسے سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی چیز آدمی کے لیے اعزاز کا سبب نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اعزاز کا سبب ہے تو وہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے، وہ قرآن ہے، وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے نسبت ہے۔ اسے زندہ کرنے کا اہتمام کریں۔ کسی زمانے میں تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی کام سے اسے جانا ہوتا اور گھر میں کوئی مردانہ نہ ہوتا اور اس کے پاس کنواری نوجوان لڑکی ہوتی تو وہ یہ سوچتا کہ جانا بھی ضروری ہے، لیکن گھر میں اس لڑکی کو رکھ کر کیسے جاؤں اکیلی؟ تو وہاں غیر بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی اطراف و اکناف میں، تو وہ مسلمان کے گھر میں لا کر مسلمان سے کہتا تھا کہ میری بچی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے بارے میں مجھے تم پر یقین ہے، اس واسطے میری بچی میرے واپس آنے تک آپ کے گھر رہے گی۔ ان کے اپنے مذہب کے لوگوں کے پاس میں نہیں ٹھہراتے تھے۔ آج دیکھو صورتحال کیسی، نفسانی خواہشات کے چکر میں، جنسی میلانات کے چکر میں، آرزو اور تمناؤں کے خصوصیات میں اور دنیاوی لذات اور خواہشات کی پیروی میں کس قدر گراوٹ پیدا ہو گئی ہے آج۔ اور بیرون ممالک کا جو حال ہے وہ تو یہ ہے کہ میں نے ابھی حال میں سنا ایک خبر کو کہ وہاں سے بچے نے بابا کو یہاں خبر دی کہ بابا جان میں نے شادی کر لی، تو انہوں نے جواب میں
کچھ نہیں کہا بیٹا مسلمان سے کرے کہ دوسروں سے کرے، کس سے کرے، کچھ تفصیل نہیں پوچھی. یہ پوچھا بیٹا یہ بتاؤ بچی سے کرے کہ بچے سے. یہ صورتحال باہر ہو گئی، اور یہاں ہمارے پاس میں صورتحال یہ بن گئی کہ آج دونوں کی رضامندی سے جون سا چاہے کام کرو، خلاف قانون نہیں. جنسیات اور میلانات اور فواحش اور منکرات کا اس درجے شیوع ہو گیا. اب اس میں دو قسم کے طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اہل علم کا کام رہبری کا، اور اہل ثروت کا کام اس قسم کے کاموں کو مستحکم کرنے کا. یہ دونوں کام ہم لوگوں کو انجام دینے کے. اور یہ کریم نگر کی تو کریم ہے نا، یہاں جو بیٹھی ہوئی ہے کریم نگر کی کریم ہے. اگر آپ حضرات نے ارادہ کیا تو انشاءاللہ بہت کام ہو سکتا ہے. ہر جگہ صرف اتنی ہی تعداد میں نہیں، بہت بڑے بڑے مجمع الحمدللہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے، مگر لے کر جانے والے لوگ بہت کم ہیں. وہ ایسی صورت میں بتائیے کام چلے گا کیسے؟ اب تک کی جو زندگی گزر گئی، جیسی گزر گئی، جو کوتاہیاں ہوئیں معافی مانگ کے ماں باقی کے وقت ہے اللہ آپ کی مرضی اور آپ کے حبیب کے مشن کو پورا کرنے کے سلسلے میں اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں کہ کوئی ارادہ کرنے والا بندہ اگر تیار ہوا تو انشاءاللہ العزیز ہر جگہ سے اگر ایسی افراد تیار ہوتے رہے تو پھر لوگوں کو خیالات بدلنے میں مدد ملے گی کہ تم 1000 مرتبہ بولو کہ یہ دہشت گرد ہے، میں اسے مان نہیں سکتا کہ یہ دہشت گرد ہے. تم 100 دفعہ بولو کہ یہ ہم کو نقصان پہنچانے کا جذبہ رکھتا ہے، وہ شخص کہے گا کہ کسی صورت میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا. مگر کب بولے گا یہ اس وقت میں بولے گا جب ہمارے اندرون میں یہ صفات پیدا ہو جائیں. اللہ کی باتوں پر یقین اور صفت صبر بہت کڑوی چیز ہے. اس میں سب سے پہلے اپنی انا کو مارنا پڑتا، اس کے بغیر خوشبو پیدا ہونا مشکل ہے. دیکھو میں پنا جسے بولتے ہیں نا، یہ مارے بغیر بہت مشکل ہے. اس سے پہلے شاید میں نے کسی جگہ لطیفہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ نے کہا کہ صاحب اچھی صحبت اختیار کرو فائدہ ہوتا. تو وہ کوئی ایک ذہین قسم کا بچہ کھڑے رہ کے پوچھا گلاب کی صحبت میں رہتا کانٹا اس کے بالکل پیٹ میں لگا ہوا رہتا، اس میں خوشبو کہیں کو نہیں آتی؟ بلکہ پوچھا کرتا گلاب کے پیٹ میں رہتا کانٹا مگر اس میں خوشبو نہیں آتی، قصہ کیا ہے؟ تو بزرگ بولے وہ کانٹے توڑ کے لاؤ. وہ کانٹے توڑ کے لائے تو ہاون دستے پہ ڈال کے ذرا ان کو رگڑو. بولے رگڑنے کے بعد میں اس کا پاؤڈر لے کے بولے کہتے 2-4 گلاب کی پتیاں لاؤ. وہ 2-4 گلاب کی پتیاں لائی تو ایک کپڑے میں وہ پاؤڈر ڈال کے وہ پتیاں رکھ کے تھوڑی دیر بند کر کے پھر نکال کے پتیاں نکال کے پھینک دیے اور پاؤڈر ہاتھ میں دے کے بولے ذرا سون کے بولو خوشبو آ رہی کہ نہیں آ رہی. اس نے کہا کہ سب آ رہی ہے خوشبو. تو پھر پوچھا کہ پہلے کہیں کو نہیں آ رہی تھی اب کہیں کو آ رہی، سمجھ میں آیا کیا؟ پہلے اکڑا ہوا تھا اس واسطے نہیں آ رہی تھی، اب رگڑا ہوا ہے اس واسطے آ رہی. بولے ارے بھائی یہ انا کو ختم کرو، انا کو یہ میں پنے کو ختم کرو. اللہ کے حبیب نے اس سلسلے میں فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا. اور یہ ختم ہو گیا تو پھر ملنا جلنا آسان ہو جائے گا. میں اس سے ملوں، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، 2 کوڑی کا آدمی نہیں ہے. ایسی صورت میں کہیں اتحاد قائم ہو سکتا ہے؟ صفات ایمانیہ آئے، صفات اسلامیہ آئے، تواضع آئے. ہر آدمی رفعت چاہتا ہے، سربلندی چاہتا ہے، اونچائی چاہتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے، ترفع چاہتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا نسخہ
اسے اختیار کرنا نہیں آتا۔ انہوں نے رفعت و سربلندی حاصل کرنے کا جو نسخہ بتایا تھا وہ نسخہ امت مسلمہ بھول گئی۔ نبی علیہ السلام نے نسخہ دیا تھا، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا جسے رفعت چاہیے اسے تواضع اختیار کرنا ہے۔ اب جو آدمی تواضع نہیں اختیار کرے گا، رفعت چاہے گا، تو پھر رفعت نہیں ملے گی۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو بڑا بننا چاہے گا حق تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے، اسے پست کر دیں گے۔ اس لیے بھائیو صفات ایمانیہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے علماء کرام کی خدمت میں بھی مختصر سی بات عرض کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کو کہ دیکھو اس وقت میں ہم لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پوری دنیا بھر میں کس قسم کے سازشیں کی جا رہی ہیں، واقف نہیں ہم لوگ۔ کون سے ہتھیار ہیں جن سے لڑا جا رہا ہے اس وقت، اور کون سے جال ہیں جو بنے جا رہے ہیں اس وقت میں، اور کون سے طریقے ہیں جو اختیار کیے جا رہے ہیں اس زمانے میں۔ ہمارے علماء کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں جو آج کے حالات کے تناظر میں ہمارے اکابر نے لکھی۔ اس کی تفصیل بہت ہے، کتابیں بہت ضخیم ہیں، لیکن میں اس سلسلے میں ایک بات یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ دشمنوں نے جو چالیں چلیں اس زمانے میں، بعض محققین کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کی جنگ صرف 20% ہے اور افکار کی جنگ 80%، یا افکار کی جنگ 60% ہے اور ہتھیار کی جنگ 40% ہے۔ تو اس زمانے میں تو فکری جنگیں چل رہی۔ جب تک کہ ہمارا فکری زاویہ صحیح نہ ہو، شعور میں بیداری نہ آئے، اس وقت تک ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دشمن کس چیز سے وار کر رہا، وہ ہتھیار کس قسم کا کر رہا۔ بھئی ایک ہتھیار وہ ہے جو سامنے سے دوڑتا ہوا تیر کی صورت میں آ رہا، اور ایک ہتھیار وہ ہے جو آپ کے کھانے پانی کے پاکٹوں میں یا چھوٹی موٹی کارڈوں میں، چٹھیوں میں پاؤڈر کی صورت میں آ رہا۔ آپ ایک ہتھیار سے واقف ہیں، دوسرے سے واقف نہیں۔ کھلے ہتھیاروں سے آگاہ ہیں، چھپے ہتھیاروں سے واقف نہیں ہیں۔ ان خفیہ ہتھیاروں میں، ان چھپے ہوئے ہتھیاروں میں ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے ایسی چیزوں میں ڈال دو جس میں پڑھنے کے بعد میں مذہب سے دور ہو جائے۔ ایک مستقل حربہ ہے جو اس وقت میں اختیار کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے مادہ پرستی، اس کے لیے عہدے اور منصب، اور اس کے لیے نفسانی خواہشات، یہ جال بن دیا لوگ۔ دیکھو کہ اس جال میں کتنے لوگ پھنسے ہوئے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے ہم لوگ پھنسے ہوئے۔ ہم سمجھ رہے ہیں آزاد۔ غالب نے کہا تھا غالباً کیا کہ مسلم کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام میں آزاد۔ معزز بھائیوں، یہ ایک ہتھیار ہے افکار کی صورت میں، امت مسلمہ کو اسے سمجھنا چاہیے، لیکن اس کی وضاحت کے واسطے چونکہ خطیر وقت درکار ہے، اس کی بنا پر یہ وقت شاید اس کا متحمل نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہاں کے علماء کرام یہ عنوان سننے کے بعد میں خود ہی اس کی توضیحات پر بات شروع کر دیں گے۔ اور دوسری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کہ خواہشات نفسانی کی زنجیروں سے اپنے آپ کو چھٹکارا نہیں دلائیں گے، اس وقت تک مرضیات ربانی کی اشاعت کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک ہے خواہشات نفسانی اور ایک ہے مرضیات ربانی۔ جب تک کہ خواہشات نفسانی سے نہیں نکلیں گے، اس وقت تک مرضیات ربانی کی طرف کیسے جائیں گے؟ اسی لیے اللہ پاک نے جگہ جگہ خواہشات سے روکا۔ اب خود بھی روکیے، اپنے خاندان کے افراد کو روکیے، بچوں کو روکیے، بچیوں کو روکیے۔ دشمن کو اطمینان نہیں ہوا تھا بستی میں ایک تھیٹر بنا کر
بستی میں ایک تھیٹر بنا کر دشمن کو اطمینان نہیں ہوا تو اس نے سوچا کہ نہیں، ایسی صورت میں کوئی بگڑے گا اور بہت سے نہیں بگڑیں گے، اس کے واسطے کیا کرنا؟ اس کے واسطے اس نے یہ کیا کہ ایسا کرو کہ ہر گھر کو تھیٹر بنا دو۔ اس کے واسطے وہ ڈبہ، کیا بولتے ہیں اسے، ٹیلی ویژن، ٹی وی، وہ گھروں میں پہنچا دی۔ اب وہ گھروں میں مرد باہر، عورتیں اندر، یا کبھی کوئی دیکھا کوئی نہیں دیکھا، ایک کمرے میں ہے تو جو اس کمرے میں ہے دیکھا، دوسرے کمرے والے نہیں دیکھے، تسلی نہیں ہوئی دشمن کو۔ اس واسطے اب اس نے یہ کیا کہ نہیں، 100% اگر اپنے کو جال میں پھانسنا ہے 100% لوگوں کو، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر جیب میں اور ہر ہاتھ میں پہنچا دیں۔ اس جال میں پھنس گئی آج امت، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں نوجوان بچے، لاکھوں کروڑوں نوجوان بچیاں آج تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئے۔ اپنے گھروں کی عزتوں اور ناموسوں کو خاک میں ملا دیا، اپنے ماں باپ سے دوری اختیار کر لی، فونوں کے لیے جان دینے کو تیار ہو گئی۔ فونوں کی خاطر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے اس قدر الجھے کہ خود ہمارے پاس میں کیس آیا کہ بچی یہ چاہتی ہے کہ علیحدگی اختیار کر لے۔ ہم نے بچے سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ فون چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی فون چاہتی ہے تو ہو سکتا ہے ماں باپ کو خیر خیریت کی اطلاع دیتے رہنے، علیک شلیک کے لیے چاہ رہی ہوگی، چھوٹا سا ملتا نا 2-3 انچ کا، وہ دلا دو وقتاً فوقتاً، خیر سگالی کی بات چیت کر لے گی۔ کہنے لگے نہیں صاحب، وہ تو پہلے دن سے دلا کے ہوں۔ پھر کون سا فون چاہ رہی ہے؟ بولے تو بڑا فون چاہ رہی ہے۔ بولا ایسا کون سا بڑا فون بھی؟ بول رہی 1 لاکھ کا فون دلائیں گے تو ساتھ میں رہوں گی، نہیں تو نہیں رہوں گی۔ خواہشات میں یہ امت گرفتار ہو گئی ہے اور اس کے مناظر دیکھ دیکھ کر دل و دماغ میں اس کی چھاپ ایسی بٹھا لی کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب وہ سیریل دیکھا، وضو کر کے سیریل دیکھا، اس کے بعد میں آیا نماز، اس لیے کہ 15 منٹ کا ٹائم تھا، اذان کے بعد وضو کرا، پھر 10 منٹ تھی، ایک سیریل چل رہا تھا، وہ دیکھا، میرا وضو باقی رہا کہ چلے گیا، یہ پوچھا میرے سے، آگے پوچھا حیدرآباد میں مسجد سلطان نواز جنگ کی مسجد میں۔ اب میں نے کہا کہ بھئی اگر میں یہ کہوں کہ وضو ٹوٹ گیا تو میرے آزو بازو ہمیشہ مولویاں رہتے، یہ لوگ بولیں گے کون سی کتاب میں صاحب نواقض وضو میں سے ہے، سیریل دیکھے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا تو کہیں ہے نہیں۔ اس واسطے نہیں ٹوٹا بھی بولنا مصلحت کے خلاف تھا، ٹوٹ گیا بولنا بھی مصلحت کے خلاف تھا۔ ٹوٹ گیا بولے مسئلے کے خلاف ہے، نہیں ٹوٹا بولے تو وہ جری ہو جائیں گا، باہمت ہو جائیں گا۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک بات دل میں ڈالی، یوں کہا کہ بابا تمہارے ہاتھ پاؤں کا جو وضو ہے، وضو کرے تھے وہ تو ہے، مگر دل کا وضو چلے گیا وہ۔ اب اس کے بعد میں ایک صاحب آئے کہنے کہ صاحب کیا بولنا، لوگ 8-8 سال 10-10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور سنیما بھی دیکھ رہے ہیں، اور سنیما بھی دیکھتے گھر میں، یہاں کے نماز بھی پڑھتے۔ تو یہی صورتحال کی وجہ سے بولنا پڑا کہ وہاں دیکھ کے آ کے یا نماز پڑھنے والوں کا مسئلہ تم سنا رہے ہیں، میں نماز میں دیکھنے والوں کو بہت سو کو جانتا ہوں، اس لیے کہ وہ دیکھ کے آنے کے بعد میں تو پھر وہی دیکھتے۔ بھائی اس قدر آج امت فتنوں میں گرفتار ہو گئی، اور ہم لوگ نفسانی خواہشات میں، اپنے دنیاوی عیش میں، آرام میں، اپنے جسمانی تقاضوں میں، اپنے گھروں کو سجانے میں اور اپنے غذاؤں کو ذائقہ دار بنانے میں ہماری پوری زندگی آج اسی کے حد تک وقف ہو کر رہ گئی۔ جب تک کہ یہ بے فکری کی کیفیت رہے گی، دشمن دیکھے گا کہ یہ لوگ غافل ہیں، اور غافل کا شکار آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ کوئی سا بھی پرندہ غفلت میں ہی مارا جاتا ہے، ایسے ہی انسانوں میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ غافل کون ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان بھی برائی کا خیال اس وقت میں ڈالتا ہے جب اسے اللہ کی یاد سے غافل دیکھتا ہے۔ اس لیے ان حالات میں معزز بھائیوں، ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے
اور اسلام کے جو تقاضے ہیں، ایمان کے جو تقاضے ہیں اور اسلامی جو اخلاق ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اپناتے ہوئے ماحول میں درستی پیدا کرنے کے لیے برادران وطن کے ساتھ میں بھی ہم کو اچھا سلوک کرنا ہے، اور مساجد کے سامنے، گھروں کے سامنے ایسے طریقے اختیار کر لینے کہ آپ کے پاس تقریب ہو رہی اور محلے والوں کو سب کو پریشانی ہو رہی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی یہاں ذمہ دار لوگ موجود ہیں، ذرا مؤذنین بھی رکھو مسجدوں میں، تو اچھی خوش الحان آواز والوں کو رکھو تاکہ وہ اچھی اذان دے سکیں۔ اسی لیے کہ ابھی حال میں نے ایک کتاب پڑھی، اس میں یہ لکھا کہ ایک نوجوان غیر مسلم لڑکی اسلام کی طرف مائل ہونے لگ گئی، بہت کوشش کی اس کے ماں باپ نے کہ میلان اس کے اندرون سے ختم کر دیا جائے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو ایک دن ایک نہایت ہی بھونڈی آواز والا اور بے تکے انداز میں اذان دینے والے کی اذان اس نے سنی، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو ماں باپ نے موقع غنیمت جانا اور موقع غنیمت جان کر کہا کہ یہ وہی اسلام کی آواز ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو۔ انہیں اگر ایسا ہے تو میں نہیں چاہتی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، تو اس قدر اونچی آواز سے، یا پروگرام ہو رہے ہیں تو اس قدر بڑی آواز سے، اور وہ بھی 2-4 منٹ کے واسطے نہیں ہیں، گھنٹوں چل رہے ہیں، اور اس طرح اطراف و اکناف میں سینکڑوں لوگ برادران وطن بھی رہتے ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں، مسائل اور تقریبات میں وہ مشغول رہتے ہیں، بڑی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ کچھ بول نہیں سکتے وہ لوگ۔ لیکن ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسلام اس قسم کی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس واسطے ہر چیز کی طرف توجہ کرنا آج ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے بڑے سے بڑا زخم جسم میں آئے اس کا بھی علاج کرنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ناخن ٹوٹ جائے تو اس کا بھی علاج کرنا ہے۔ ہم کو اسلام کے سلسلے میں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر پہلو سے پورا اسلام ہماری اپنی زندگی میں رہے، اور برادران وطن کو پورا اسلام سننے کا نہیں، پڑھنے کا نہیں، دیکھنے کا ملنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل عطا فرمائے۔